MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز چل رہی ہے، الحمدللہ ہم نے گزشتہ کے درس میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کا جو پہلا غزوہ ہوا، معرکہ ہوا، اس میں کھلی فتح دی اور مسلمانوں کے سب سے اہم ترین جو قریش دشمن تھے ان کو ذلیل کر کے نیست و نابود کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی حالانکہ تم بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اس واسطے کہ تم اللہ سے ڈرو اور شکر ادا کرو. واقعتاً مسلمانوں نے شکر ادا کرنے کی کامل ترین تراکیب اور کامل ترین اپنی زندگی میں نبھایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے. اب آئیے اس کے بعد جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. جب مشرکین 70 قتل ہوئے اور 70 اسیر قیدی ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول یہ تھا کہ جس جگہ فتح ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن تک رہا کرتے اور اطراف و اکناف کی خبر لیتے اور یہ چیز حتمی طور پر معلوم کر لیتے کہ جو قافلہ پلٹ کے گیا ہے وہ شکست خوردہ ہے لیکن کہیں حملہ کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو. اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر کے موقع پر اسی جگہ قیام بھی کیا. اب فتح کی خوشخبری بھی دینی تھی. مدینہ منورہ میں لوگ بے چین تھے کیونکہ اچانک پیش آیا تھا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ذوالعشیرہ جو قافلہ بچ نکلا تھا وہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور اس کو دراصل پکڑنے کے لیے نکلے یہاں تک کہ بدر پیش آ گئی. یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ہاں. تو اچانک پیش آئی تو بہت سے صحابہ اس میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن لڑائی جب ہوئی تب تو پتا چل گیا کہ لڑائی ہوئی ہے. اب بے چینی سے انتظار تھا کہ لڑائی کا فیصلہ کیا ہوا، کہیں شکست تو نہیں ہو گئی. 1000 لوگ اور اس میں بڑے بڑے لوگ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے. تو ایک طرح کی بے چینی بھی تھی. تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 اہم ترین صحابہ
ایک زید ابن حارثہ جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، اور ایک عبداللہ ابن رواحہ جو بڑے پیارے صحابی تھے، ان دونوں کو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ جاؤ مدینے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ابا جان خبر لانے کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں آیا جب تک کہ ہم نے قیدیوں کو نہ دیکھ لیا، کیونکہ یہ یقین کرنے والی بات ہی نہیں تھی کہ 1000 کا مقابلہ 313 سے، اور کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فتح دی کہ 70 قیدی 70 مارے گئے۔ اب زید ابن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فتح دے دی، تو ہمیں تو کچھ دیر کے لیے یقین ہی نہیں آیا کہ کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور اپنے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو تب جا کے ہمیں یقین ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعی فتح کلی دے دی ہے۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا، مسلمان بڑے خوش تھے، اور ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن حکم دیا، میری سواری تیار کرو اور تم سب بھی تیار ہو جاؤ، ہم کو نکلنا ہے واپسی کے لیے۔ اور مشرکین مکہ کے لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لاشوں کو وہ کنویں میں ڈال دو، جو ایک وہاں پر کنواں تھا بالکل ناکارہ، اور اس حیثیت سے کہ گندا کنواں تھا، پانی وہاں کا استعمال نہیں ہوتا تھا، تو ان میں اٹھا کے پھینکی گئی۔ اور ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، جب اس کنویں کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گویا ہوئے ان مردوں سے کہ کہا کہ ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فتح کا، وہ تو اے مشرکو اللہ نے کر دکھایا، ہاں، لیکن جہنم کا جو وعدہ تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم وہاں انجام کو نہیں پہنچ گئے؟ ہاں، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یہ دراصل جو بھی وعدہ تھا وہ حق تمہارے لیے بھی ثابت ہو گیا، انجام کو تم بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر پاس میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روحیں تو کبھی کا پرواز کر چکے ہیں، ان مردوں سے کیا بات چیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں، جیسے تم سن رہے ہو ویسے ہی وہ بھی سن رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو جیسے یہ لوگ سن رہے ہیں، یہ مردے سن رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ گزشتہ کے مجلس میں ہی کہ اس بات کو لے کر بہت سے ہمارے وہ بھائی جو قبروں ہی پہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، سوتے ہیں، مرتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کر دیا کہ یہ ہوا کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی پھر تو کیا مردے سنتے ہیں، اللہ کے رسول چاہے تو سنا سکتے ہیں، اسی واسطے ہی ہم بھی کیا ہے، جب وہ مشرکین سن سکتے ہیں، عتبہ سن سکتا ہے، ربیعہ سن سکتا ہے، شیبہ سن سکتا ہے، ولید سن سکتا ہے، تو پھر تو ہمارے اولیاء اللہ نہیں سن سکتے کی، غوث اعظم نہیں سن سکتے کی؟ ہاں برابر، جی نے برابر بولا، جو غوث اعظم سب سن سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا جاتا، ہاں کیا بڑا دلیل زبردست دیا ہے۔ اب مشرکین مکہ، کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے وہ سن رہے ہیں اور ہمارے اولیاء نہیں سنے۔ یاد رکھیے یہاں وہ معاملہ ہے ہی نہیں، اصل میں نبی کی آواز کو پہنچانے والا خود نبی نہیں تھا، رب تھا نبی کا۔ یاد رکھو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ وہاں کہیں، اور ان کو سنایا بھی وہی۔ اگر اللہ کے رسول ڈائریکٹ سننے والے یا سنانے والے ہوتے تو پھر ہمیں یہ نصیحت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ پہ درود، اللہ کے رسول پہ درود بھیجے تو پہلے اللہ کو پکارو۔ بھائی سیدھی سیدھی بات نا بھائی، آپ اللہ کے رسول پہ رحمت بھیجنا چاہتے ہیں، درود بھیجنا چاہتے ہیں، ہاں درود درود کا نعرہ تو سب سنتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ درود کسی کو یاد نہیں ہے کیا؟ بیٹھے ہوئے میں کسی کو یاد نہیں ہے؟ کونتے بھی ہاتھ مجھے یاد نہیں ہے بول کو، ہاں یاد نہیں رہا تو بھی نہیں اٹھا گا انہیں، ذلت کی خاری ماری اسے، کیا یہ درود بھی یاد نہیں ہونے بولتا؟ ہاں اچھا درود یاد ہے نا سب کو؟
پہلا لفظ کیا ہے؟ ہاں کسے پکارے؟ یا نبی پکارے کیا؟ ہاں یا ایھا النبی بولے کی نہیں، کسے پکارے؟ اللہ کو پکارے۔ اللہ نے سکھایا کہ نبی کو درود بھیجنا ہو تو بھی مکارنا مجھے ہی ہے، میں درود ان پہ بھیجوں گا، میں تمہارا درود ان تک پہنچاؤں گا۔ پکارنا تو رب کو ہے، اللہم صلی، یا ایھا النبی صلی نہیں بولے، خطاب ڈائریکٹ نہیں ہے۔ پھر یہ سنانا کیا ہے؟ یہ سنانا وقتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور ایسے کئی معجزے ہوئے، اس سے بڑے بڑے معجزے ہوئے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کی معراج میں، ہاں جنت کے داروغہ کو دیکھا، رضوان کو دیکھا، جہنم کے داروغہ کو دیکھا، یہ سب بالکل آیا ہے۔ اس روایت سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں یا مردے سنتے ہیں؟ ہاں مردے تو سنتے ہیں، لیکن وہی جو رب سنانا چاہے، ورنہ تو کوئی چیز وہ سنتے نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ابھی آج بھی آیت وہ پڑھے، دو جگہ، تین جگہ قرآن میں آیا ہے، اور آج ربما جو پڑھ رہے تھے 14واں جز، اس میں بھی آیا تھا اموات غیر احیاء، خالی مردہ ہے نہیں بولا، مردات نہ بھائی ہیں سنتے بولنے کے واسطے۔ اللہ نے کہا کہ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ وما یشعرون ایان یبعثون، کب ان کو اٹھایا جائے گا وہ بھی نہیں معلوم ان کو پتہ نہیں ہے کون پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا ہے۔ ہاں کل ان کو خود اللہ تبارک و تعالی بتائے گا کہ یہ لوگ تمہیں پکارتے تھے۔ ہاں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور اس وقت عبد القادر جیلانی بولیں گے مجھے نہیں معلوم اللہ ان لوگ پکارتے تھے بول کو، مجھے معلوم ہی نہیں۔ اللہ کا قول ہے، قیامت کے دن وہ انکار کریں گے۔ تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، ثابت تو الٹا یہ قرآن اور حدیث سے نص کے ساتھ وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو ہے اللہ کے رسول آپ نہیں سنا سکتے۔ وما انت، تا کا صیغہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کوئی نہیں سنا سکتا، خاص اللہ کے رسول کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے وہ آپ نہیں سنا سکتے ان کو۔ تو یہاں جو ہوا تھا وہ معجزہ تھا، اور معجزہ کہتے ہی وہ ہیں جسے عام طور پر نہیں کیا جاتا، اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اس حدیث کو دلیل بنا کر ہر ایک کو پکارنا یا قبروں کو پکارنے کا جواز کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ خیر سیرت النبی میں کیا ہے، یہ ضمناً بات آ گئی، کیونکہ ہمیں عقیدہ بھی پڑھنا ہے سیرت کے ذریعے، اخلاقیات بھی پڑھنا ہے، معاملات بھی پڑھنا ہے، زندگی کا ہر شعبہ سیرت کے اندر آ جاتا ہے۔ میں نے کمنٹس پڑھ رہا تھا، کوئی بندی لکھی ہے، بندہ لکھا ہے کہ آپ سیرت پر ہی گفتگو کرتے تو اچھا ہوتا، ادھر ادھر بہت ہو جاتے ہیں پہ، ہمیں ادھر ادھر نہیں ہوئے تو پھر تمہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ہاں تبرکن سیرت سن کے چلے جائیں گے، ہاں تبرکن سیرت سنانا مقصود نہیں ہے مجھے، اس کے اصل لوازمات، اسباق، اثرات، یہ اصل میں بتانا کہ سیرت اصل اسی لیے ہے کہ کامل نمونہ ہے، تو وہاں اخلاقیات آئیں گے تو اس پہ بھی ذکر ہوگا، اعتقادات آئیں گے تو اس پہ بھی ذکر ہوگا، معاملات آئیں گے تو اس پہ بھی ذکر ہوگا، کل زندگی ایسے ہی گزارنا ہے تمہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اہم ترین کام جس میں ہمیں سبق ملتا ہے، بہت اہم ترین ہے، وہ یہ کہ ہوا یہ کہ جیسے ہی فتح ہوئی، صحابہ 3 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو لوگ بھاگ کے گئے تھے ان کا پیچھا کر رہے تھے کہیں یہ واپس آ کے حملہ نہ کرتے، تو یہ لوگ دور تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ دوسرے وہ صحابہ تھے کہ کہیں کوئی تیر یا کوئی نشان یا کوئی کافر چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ کہیں ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ نہ کر دے، تو وہ اللہ کے رسول کے بچاؤ کے لیے، گھیراؤ کے لیے اپنے لیے وقف کیے، اور ایک بہت بڑی ٹکڑی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے معمور ہو گئی، اور ایک ٹکڑی تعاقب کرنے کے لیے۔ تیسری ایک ٹکڑی تھی جنہوں نے کیا کیا کہ مال غنیمت اٹھانا شروع کیا۔ اچھا یہ مال غنیمت کیا وہ بھی سمجھ لیجئے، جنگ کر کے جنگ کا جو سامان میدان جنگ میں چھوڑ کے فوجی بھاگتا ہے، مشرکین بھاگتے ہیں، کافر بھاگتے ہیں، اس کا مال اللہ نے امت پر، اس امت کے لیے یہ خاص ہے کہ حلال کر دیا۔
وہ مال اس وقت کا امیر لے گا اور تقسیم کرے گا، وہ حلال مال ہے، غنائم۔ لیکن اس سے پہلے کی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، یہ صرف خاص ہمارے اوپر فضل ہوا۔ اس سے پہلے کی لڑائیوں میں مشرکین اور مسلمان لڑتے اور مال غنیمت میدان جنگ میں بہت سا سامان ہوتا، ان کی تلواریں ہوتی، کسی کا ڈریس ہوتا، کسی کا کیا ہے لوہے کا ڈریس ہوتا، کسی کے کیا ہے مال ہوتے، اموال ہوتے، سونا ہوتا، چاندی، جو بہت کچھ ہوتا، کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت آتی نا، تو اس اعتبار سے بہت بڑا مال کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لا کے سب ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، پھر اوپر سے ایک آگ آتی، وہ مال غنیمت کو کھا جاتی، کسی کے لیے حلال نہیں تھا پچھلی امتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے یہ حلال کر دیا کہ اس طرح چھوڑ کے بھگوڑے جو بھاگ کے جاتے ہیں، وہ بقیہ جو مال ہے وہ مال غنیمت کہلایا، اور یہ غنیمت کا مال اس حیثیت سے ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا جو لڑائی میں حصے دار تھے۔ اچھا، اب ذرا پوائنٹ کی بات سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا دستہ اور جو بھاگنے والا تھا، جو دستہ پیچھے تعاقب کیا وہ، اور جو مال غنیمت جوڑے، ان تینوں میں ایک طرح کا مباحثہ ہو گیا اس معاملے میں۔ ابھی سورہ انفال نازل نہیں ہوئی تھی، تقسیم اصل میں سورہ انفال میں نازل ہوئی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر حصہ ہمارا ہے، کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتے تو تمہیں مال غنیمت اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مال غنیمت جنہوں نے اٹھایا وہ صحابہ کہنے لگے کہ دیکھو، یہ ہم نے جان پہ کھیل کے مال غنیمت کو جمع کیا ہے، اس طرح ہمارا حصہ زیادہ ہے۔ جو لوگ تعاقب کے لیے باہر گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم دشمنوں کے لیے باہر نکل کے ان کا تعاقب کیا، اگر ہم نہ کرتے تو آپ اطمینان کے ساتھ مال غنیمت اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، تو اس حیثیت سے حصہ ہمارا زیادہ ہے۔ تینوں اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہر فرقہ، ہر گروہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا زیادہ حصہ ہے، یا ہم ہی مال غنیمت ہے پورا کا پورا۔ اسی اثنا میں سورہ انفال اترتی ہے، یسألونک عن الانفال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ تمام کا تمام مال اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مال غنیمت۔ ہاں، مال غنیمت کا اصل حقدار تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے بس، لیکن بعد میں تقسیم بھی بتایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ حالانکہ کل ملکیت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے، لیکن تم کو یہ محروم نہیں کیا جائے گا۔ پورے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے گا، بقیہ 4 حصے برابر تقسیم کر دیے جائیں گے ہر سپاہی کے لیے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ سبق کیا ہے؟ سبق اپنے معاملات، خواہ وہ گھریلو ہوں، پیسے کے ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، عائلی ہوں، خاندانی ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن، رسول کی سنت سامنے آ جائے تو پھر منہ بند، فوری عمل۔ یہ ہے صحابہ کا سب سے بڑا وصف۔ ہر صحابی جو کہہ رہے تھے وہ اپنے حق میں حق بجانب تھے، جو کہہ رہے تھے ہم گئے اور تعاقب کیے ہمارا زیادہ حق ہے، وہ برابر کہہ رہے تھے۔ جو کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت ہم نے کی، حفاظت کی، ہمارا زیادہ حق ہے، صحیح کہہ رہے تھے ان کی نظر میں۔ جو لوگ مال غنیمت جان پہ کھیل کے جمع کیے وہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے تھے، لیکن جب اللہ نے نازل کیا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، بس مسئلہ ختم، سب خاموش۔ تمام الفان کا مال، جتنا مال غنیمت ہے، سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو صلح کر لو۔ کوئی کسی پہ دعویٰ نہیں، جو ملے گا، جو رسول تمہیں عطا کرے گا، بالکل خاموشی کے ساتھ لے لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کر لو، ایک دوسرے پہ تانا نہ دو، میں زیادہ محنت کرا کم ملا ہے مجھے،
کیا جی نبی رشتہ دار تھے تمہارے، تم نے زیادہ دے ڈالے، مجھے کیا بیش نہیں دیے، مجھے ذرا کم دیے، ان کو زیادہ دیے. ہزاروں معاملے. پیسے میں ہمیشہ معاملات کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بھائی بھائی کو چھوڑ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سگا بھائی نہیں بولتا نہیں بھائی یہاں غلطی ہوئی بھی، باوا دینا نہیں تھا اسے، باوا بہت زیادہ دے ڈالے. ہاں بھائی بھائی اصلاح کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے کہ پورے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اصلاح کر لو، دل میں کچھ نہ رکھو. جو جیسے شہید ہوا، جو باقی رہا، جو زیادہ لڑا، جو کم لڑا، سب کے لیے رسول نے جو کہہ دیا، مسئلہ ختم. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تمہارے مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا وہی ہے. تمہاری نظر میں یہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، کچھ نہیں ہے. اگر ہم اس اصول پہ آج بھی اکٹھے ہو جائیں نا، اللہ کی قسم دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی ہمیں دراصل کیا ہے ذلیل کرنے والا نہیں ہوگا. ہم نے کیا کیا؟ اپنے اماموں کی، اپنے فقیروں کی، اپنے امیروں کی، اور اسی طرح کیا ہے اپنے مریدوں کی، ہاں اپنے پیروں کی، یہ سب لا کے رکھ دیا اور کہا کہ ہم تو کیا ہے اللہ اس کے رسول کی تو نہیں مانتے، ان کی ہم بہت مانتے ہیں. ہاں یہ راضی ہو جائیں تو کریں گے ہم، ورنہ تو نہیں کریں گے. یہاں سوال ہی یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو، مسئلہ ختم. حتیٰ کہ آپ اس میں اور تعجب کریں گے، 9 صحابہ وہ تھے جو شرکت ہی نہیں کی بدر میں، شامل ہی نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، جو حصہ تم کو ملا ہے. تو صحابہ نے کوئی زبان نہیں کھولی. اللہ کا حکم، بس رسول نے جو کہا حق ہے، اس میں تمہارا کہنے کا کوئی آپ کے لیے چانس ہی نہیں ہے. جیسے بولو سنو، وہی اطاعت مقصود ہے اللہ کو. تو مال غنیمت کا معاملہ یوں طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مال جمع کرو، اور اس کا 5واں حصہ خاص رسول کے لیے ہوگا. رسول کیا کرے گا؟ اس میں سے ان کے قرابت داروں کو، انہوں جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں خرچہ کریں گے. عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور پر جو ہے نا ایک ہے فرقہ، ایک ایکس مسلم کہتے، شیطان مسلم نہیں انہیں ایکس کہتے، انہیں ایکس مسلم کا تبھی ہوتا انہیں، ہاں یا تو کافر رنگا یا تو مسلمان ہوگا، پھر مسلمان ہو کافر ہوا تو گردن مار ڈالیں گے. جنہیں کا چھک نے انہیں ایکس مسلم کہاں سے ہوتا انہیں. اسے سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں بعض لوگ، بڑا تگدو کرتے ہیں کہ انہیں ایسا. اب وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام ہی نہیں کیا، پھر زندگی کیسے چلی جی. اب ہمارے لوگ پریشان ہوئے، ہو برابر بھائی برابر، اب ہمیں کیا بولنا. نہیں انہوں بکریاں چراتے تھے، انہوں اس کے بعد کیا کیے، فلاں پیسہ آیا تھا، وہ ہوا تھا. ارے بیوقوف، اللہ تعالیٰ نے خود مال غنیمت میں خمس اللہ کے رسول کو نکال دیا. پوچھنے کا حق کیا ہے تجھے؟ جاؤ جا کے پڑھو 10واں پارہ، پہلی آیت 10ویں پارے کی. کیا صاحب وعلمو، ہاں 10واں پارہ ہے نہیں ہے کیا جی، اتنا سوچتے ہیں. ہاں 10واں پارہ پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 5واں حصہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اللہ تو نہیں لیتا، اللہ اور اس کا رسول کا مطلب ذاتی طور پر مال کس کے پاس جائیں گا؟ رسول کے پاس جائیں گا. 5واں پورا حصہ رسول کا ہے وہ. ہاں وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. پھر اس کے بعد رسول اپنے قرابت داروں کو دیں گے، مساکین کو دیں گے. اللہ کے رسول اتنا دیتے تھے ایک پائی بھی جمع کے نہیں رکھا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر رکن، ہر اللہ کے رسول کا حکم عمل کرنے والے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن ایک ہے وہ معاملہ جس پہ اللہ کے رسول نے حکم دیا عمل نہیں کیا، وہ ہے زکوٰۃ. اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دیا، پوری زندگی زکوٰۃ دی نہیں. کیوں؟ زکوٰۃ فرضی نہیں ہوئی. کیوں؟ مال جمع ہی نہیں کیا. مال جمع کرے تو نہ زکوٰۃ. ہاں 80 پر 5 گرام سونا، 590 پر 5 گرام چاندی، یا اس کے مقابلے میں پیسہ، یا 40 بکریاں، اس طرح کچھ رکھتے تو نہ زکوٰۃ.
80 پر 5 گرام سونا، 509 پر 5 گرام چاندی تو بہت دور کی بات ہے، ایک پیسہ نہیں رکھتے تھے، ایک پیسہ۔ ایک مرتبہ نماز فجر پڑھائی، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے گھر گئے، اور پھر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھاتے، خاص طور پر فجر کی، تو بہت دیر صحابہ سے گفتگو کرتے، اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے، عام طور پر خصوصیت کے ساتھ خوابوں کی تعبیر بتاتے، اگر کوئی نہیں دیکھا تو خود کا خواب بتاتے، کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اس کے خواب کی تعبیر بتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی گفتگو کرتے فجر کی نماز کے بعد، اور پلٹ کے جب منہ کر کے بیٹھتے اور پوچھتے کہ کوئی خواب دیکھا ہے کسی نے؟ کوئی دیکھا ہوتا تو اس کی خواب کی تعبیر بولتے، یا کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تو خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بولتے۔ تو یہ بالکل الگ ہی معاملہ تھا اس دن کے، سب کو الگ ہٹاتے ہوئے گئے اور آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ دینار پڑے ہوئے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں مال رہے، میں گیا صدقے کا حکم دیا، پھر آ کے بیٹھا۔ 1 روپیہ بھی تو جمع نہیں کیا نا جی پوری زندگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار تھا مال رکھنے کا، اور مال اللہ نے خود خمس کی حیثیت سے نکال دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول جمع نہیں کرتے تھے، وہ بھی پورا کا پورا تقسیم کر دیتے تھے۔ ہاں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بقیہ سب کے لیے۔ اور ان میں 9 صحابہ وہ تھے جو آئے ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بھی بدر میں شامل ہیں، ان کو بھی دو۔ اس میں سب سے اہم ترین وہ صحابی کبھی نہ بھولنا، حضرت عثمان بن عفان، تیسرے خلیفہ راشد۔ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے انہیں بدری بھی قرار دیا اور بدر میں سے حصہ بھی دیا۔ کیوں؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ، ہاں 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان نے شادی کی، اللہ کے رسول نے شادی کیا، ان سے شادی کرایا۔ تو ان میں پہلی جو رقیہ ہے نا، یہ رقیہ اس وقت بیمار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، یہیں پر رہو، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل گئے، اللہ کے رسول کے حکم پہ وہ رکے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ باوجود مدینے میں رہتے ہوئے بدری ہے۔ جو کہہ دیا کہہ دیا، اب کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کیسے کہہ سکتے؟ نہیں، آپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے روک دیا اور آپ کیسے کہہ سکتے؟ نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہاں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کہتے ہیں وہ وحی سے کہتے ہیں۔ کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، کہا کہ عثمان بدری ہیں اور بدر میں سے حصہ ملے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول لوٹ کے گئے تو وہی دن تھا، ادھر بدر کی فتح کا مژدہ ہے، ادھر خوشخبری ہے، ادھر جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں حضرت رقیہ کی وفات ابھی دفنا کے حضرت عثمان واپس پلٹے۔ کیا بیتی ہوگی اللہ کے رسول پر؟ جس دن مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت عثمان دفنائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، حضرت رقیہ کو۔ یہ صدمہ بھی سہنا پڑا۔ تو ان میں حضرت اسی واسطے جب آگے چل کر جو بلوائیوں نے اٹھایا تھا معاملات حضرت عثمان پر اور قتل کے لیے آگے آئے تھے، ان بدبختوں نے سب سے اہم ترین بات یہی رکھی کہ آپ بدر میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول کے حکم پہ وہ بدر میں نہیں آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدری بھی قرار دیا اور انہیں حصہ بھی دیا۔ یہ ایک معاملہ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ ہوا۔ دوسرا معاملہ تھا قیدیوں کو کیا کیا جائے، کیونکہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اتنے قیدی، اس سے پہلے احکامات نہیں آئے تھے۔ جنگ کے میدان میں قیدی اگر آئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ ابھی آیتیں نہیں اتری، وحی نہیں اترا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، مشورے کیے۔ دیکھو، رسول ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا کتنا اہم ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ صدیق تو بڑے نرم دل تھے، حلیم تھے، بردبار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ہاں معاوضہ لے کے کچھ ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ آگے چل کر مسلمان بن جائیں اور اس طرح مال اکٹھا ہو تو ہمارے لیے بھی معیشت کے لیے بہتری ہو۔ تو اس طرح ابو بکر نے کہا۔ حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عمر ہیں، ہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والا معاملہ پورا حضرت عمر میں دکھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے کہ ایک ایک قیدی کو کون اس کا رشتہ دار مسلمانوں میں ڈھونڈا جائے اور رشتہ دار کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور گردن اڑائی جائے اس کی۔
ایک کو نہیں چھوڑا جائے. اور مارنا بھی کیسے مارنا؟ ایک ہی آدمی نہیں، کون اس کا رشتہ دار یہاں ہے اس رشتہ دار کے ہاتھوں اسے قتل کیا جائے تاکہ کفر کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اور ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ سورہ محمد اتری ہوئی تھی، اس میں ابھی تک پورا فیصلہ نہیں ہوا تھا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ. جنگ میں تم خون ریزی کرو یہاں تک کہ ہتھیار رکھ دیے جائیں. ہاں پھر اس کے بعد قیدیوں کا معاملہ چاہے تو تم جو چاہے کرو. مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ. ہاں فدیہ کا یہاں پر حکم ہے، ذکر ہے فدیے کا. مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ. فدیہ بھی لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند کیا. 70 قیدیوں کے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. عموم فدیے کی رقم 4000 درہم تھی، جن کو ادا کرنے کا کیا ہے سکت تھی، مالدار تھے، تو ان سے 4000 لیا گیا. بعضوں سے کم بھی لیا گیا. بعضوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہیں کیا ہے بالکل ہی مفت بھی چھوڑا گیا. بعضوں کے پاس کچھ تو نہیں تھا لیکن پڑھے لکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انصار کے 10 بچوں کو سکھاؤ تعلیم، اس کے عوض تمہیں کیا ہے رہا کر دیا جائے گا. تعلیم کی دیکھیے کتنی بڑی اہمیت آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی. 4000 دینار 4000 درہم پیسہ چاندی کا، اس کے عوض پڑھانے والے استاد کی تنخواہ کو میچ کر کے دیکھو. آج ہمارے پاس استاد کو سب سے کم موزن رندے ایمان رمدے گھر کو پڑھاتا، اسے کتنا بولے تو 5000. وہ دیکھو بھی کیا ہے الٹا ہونے آنکھوں ترس لے کھڑنا. یہ اہمیت رکھی تو یاد رکھو پھر تمہارے بچے کہاں سے کیا ہے حافظ عالم بنے گے. تم نے اہمیت ہی نہیں دی قرآن حدیث کو. وہی ٹیوشن کہتے ہیں کون بڑا، ہاں جو دراصل پڑھنے آتا ہے، کوئی میتھس پڑھانے آتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی ماسٹر، اسے 2-2 3-3 لاکھ دے کے نیٹ پڑھاتے کہتے نیٹ. ہاں 2-3 لاکھ. میں پوچھتا ہوں کسی قرآن پڑھانے والے عالم کو 2 لاکھ دے کے سکھایا آپ نے؟ ذرا بتاؤ مجھے. ہاں ایک بتاؤ مجھے، ایک پیسے والے کو بتاؤ کم از کم. ہاں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے اور 1 سال کی تنخواہ تمہارے لیے میں 5 لاکھ دیتا ہوں، 2 لاکھ دیتا ہوں، ایسا کبھی کسی کو آپ نے پڑھایا ہے؟ قرآن کی یہ حیثیت، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ذلیل و خوار کیا، ان لوگوں کی تعلیم تمہارے پاس بہت اونچی. قرآن پڑھانے والے کو مول صاحب کو 2000 کہ اسے بیوی بچے نہیں ہیں، اسے سانس نہیں ہے، اسے منہ نہیں ہے. ہاں کیا کریں گا بھائی انہیں 10,000 میں 5,000 میں کیا کریں گا؟ اسی واسطے ہی کوالٹی والے ملتے ہی نہیں ہمارے پاس. کوالٹی بیکار ہو گئی. 5-10 ہزار کو کون آنگا؟ جو آدھا بادہ پڑھاش نہیں انہیں بھی کیا کرتا، مار لے گر لے کو تلپا آ جاتا میں بھی امام بول کو. اسے قرآن پڑھو بولے تو معلوم ہوتا، ہاں اسے معلوم ہی نہیں رہا قرآن کیا بول کے. ابھی 2-3 میرے پاس آڈیو آئے تھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس کو رتی برابر بھی اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ تراویح ہرگز نہیں پڑھائے گا. ایسے پڑھا رہا ہے ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا پڑھا رہا ہے. وہ کہاں سے نکل کے آ گئے حافظ یہ، اور پیچھے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھانے والے بھی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا انہیں. کیا کرا انہیں، کیا پڑھایا، کیسے رکوع گیا، کسی کو پتا نہیں. کیا کم لیتا آتا ہے، رکو چل جائیں گا تراویح ادا ہو جائیں گی. کون بولا ایسی تراویح پڑھو بول کو؟ تراویح پڑھو تو قرآن سمجھنے کی کوشش کرو نا. تو یہاں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. 4000 درہم کا جو فدیہ تھا اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بچوں کو پڑھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. اچھا یہ بات طے ہو گئی اور فدیہ لے کے جب چھوڑ دیا گیا تو دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر بیٹھے رو رہے تھے. حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اور صدیق اکبر کہا کہ کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب نہیں دیے تھے، دیکھ رہے تھے.
کچھ وقت گزرا تو حضرت عمر کی بات دیکھے کہ اتنی پیاری اور کیا محبت ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کچھ ہوا ہے تو مجھے بتا دیجئے، جیسے ہی آپ بتائیں گے میں بھی روؤں گا، اگر آپ نہ بتائیں گے تو اس واسطے روؤں گا کہ آپ رو رہے ہیں. محبت ہو تو یوں محبت ہو. کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب نہیں ملا تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیں وجہ کیا ہے تو میں بھی روؤں گا. اگر وہ وجہ بتانے کی نہیں ہے تو عمر صرف اس واسطے روئے گا کہ رسول رو رہا ہے، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ. تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی اتری ہوئی سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو ڈانٹ کے انداز میں کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اللہ کے رسول آپ نے فدیہ لے کے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی کتاب میں نہ لکھ دیا ہوتا تو پھر تو آپ کو عذاب پکڑ لیتا آپ کو. اور اللہ کے رسول نے سامنے ایک درخت تھا، ایسے اشارہ کر کے بتایا حضرت عمر کو کہ اللہ کا عذاب اتنے قریب آ چکا تھا، اتنے قریب آ چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ فدیہ لے کے کیوں چھوڑے. عمر کی رائے پر اللہ کو پسند تھی. یہ عمر ہیں، اسی واسطے اللہ کے رسول نے کہا پچھلے امتوں میں لوگ وہ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا یا جن سے اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا دل میں. اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے جس سے اللہ تعالیٰ دل میں بات ملہم، الہام اسی سے نکلا ہے. پچھلے زمانے میں بہت سے محدث لوگ یا ملہم لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ دل میں صحیح بات ڈال دیتا تھا. میری امت کا کوئی ہے تو وہ عمر ہے. انہوں نے جو کہا کہ بالکل وہی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی گردنیں کیوں نہیں اڑائے، کیوں فدیہ لے کر آپ نے تریدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کیا تم دنیا کو چاہتے ہو؟ اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، لیکن اللہ کے رسول آپ کے رونے سے تو مجھے رونا آ رہا ہے. تو یہاں پر قیدیوں کا جو فیصلہ ہوا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی، کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بلکہ ان کے پورے جڑ کاٹ دینے چاہیے تھے. اور یہ بعد میں معلوم بھی ہوا جن لوگوں کو چھوڑا گیا وہی لوگ پھر تنومند ہو کر احد میں مقابلے کے لیے آئے. اگر وہاں مار دیا جاتا نا پھر دراصل کوئی بچتا نہیں. ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بار جو غلطی ہوئی وہ معاف کی جائے گی، اس واسطے معاف کر دی گئی، معاملہ ختم. ادھر قیدی آ گئے. اب دیکھیے انصاف کے کیسے کیسے تقاضے نرالے نرالے. اس میں اپنے داماد بھی ہیں. یا رب، اللہ کے رسول کے خود کے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع قیدی بن کے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رعایت نہیں کی، کہا کہ فدیہ دو جاؤ. اب بیوی کہاں ہے؟ مکے میں ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی ابھی مکے میں ہے، مدینہ نہیں آئی، انہی کے نکاح میں ہے. حضرت زینب ساتھ میں ہے. حضرت زینب کو پیغام بھیجا ابو العاص بن الربیع نے کہ میرے لیے فدیے کے لیے کوئی انتظام کرو، 4000 درہم دینا ہے. اور اس وقت خود ان کے گھر میں بھی زیادہ کچھ مال نہیں تھا سوائے ایک مال کے، وہ مال جو حضرت خدیجہ کی طرف سے عطا ہوا تھا ان کو، جو ایک مال کی شکل میں، ایک ہار کی شکل میں ان کے پاس تھا. انہوں نے اسی ہار کو کیا کیا، فدیہ بنا کے بھیج دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو العاص بن ربیع کا فدیہ پہنچا اور دیکھا اللہ کے رسول نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، میری چہیتی بیوی خدیجہ. انہوں نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کو دیا تھا اور وہی ہار اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے میری بیٹی نے خود بھیجا ہے. یا رب، بعض یادیں بڑی تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں اور بڑا کیا ہے رلا دینے والا منظر بھی ہوتا ہے. کیا بیتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود کا داماد یہاں اسیر ہے اور اس کو چھڑانے کے لیے بیٹی نے جو بھیجا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ پیارا ہار ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں مال یہ ہار واپس کر دیتا ہوں اور ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں.
یہ نہیں کہا کہ میں چھوڑ دوں گا. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کیے دیتا ہوں اپنی بیٹی کو، کیونکہ یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اگر تم راضی ہو، اگر نہیں ہو تو پھر یہ مال لے لیتا. یا رب، ایسا کوئی لیڈر دنیا میں تم نے دیکھا ہوگا؟ ایسا انصاف تم نے کبھی دیکھا؟ کیوں محبت نہیں کرتے ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ یہ ایک واقعہ بس نہیں کہ اپنی جان نچھاور کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحابہ نے بخوشی کہا کہ اللہ کے رسول ہم سب اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کو رہا کر دیں. تبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے کہا کہ دیکھو اس وعدے پر تمہیں رہا کر رہا ہوں کہ تم جا کے میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا، اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. ابو العاص بن ربیع بہت اچھے تھے، شرک کی حالت میں ہی بہت اچھے تھے، بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن اس وقت ابھی کافروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں میں جاؤں گا تو پھر زینب کو بھیج دوں گا، اور اپنے وعدے کو پورا بھی کیا. ادھر حضرت عباس کا بھی معاملہ آیا، اور اللہ کے رسول کو خود معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ مشرکین کے ساتھ دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن قیدی بن کے آئے، انصاف کا تقاضا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بھی قیدی ہی بنا کے رکھا. صحابہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے چچا ہیں، اور ہم کو معلوم بھی ہے کہ یہ دل سے نہیں آئے ہیں، یہ زبردستی آئے ہیں، کیا ان کو رہا کر دیا جائے؟ کہا کہ نا بغیر فدیے کے رہا نہ کرنا، بہت پیسہ دفنا کے رکھا ہے گھر میں، لو برابر. یا رب کیا انصاف ہے. صحابہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے چچا ہیں، یہ دل سے نہیں آئے ہیں، ہم کو معلوم ہے. حتیٰ کہ بعض احادیث تو یہاں تک اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اب جو آئے تھے وہ قیدی بن کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب التجا کی گئی کہ اللہ کے رسول کیا ان کو رہا کر دیا جائے، کہا کہ نہ رہا مت کرو، برابر کا فدیہ لو، مجھے معلوم ہے کہ گھر میں بہت مال دفنا کے آئے ہیں. تو حضرت عباس نے کہا کہ ہاں برابر کہہ رہے ہیں، مجھے معلوم، آپ کو معلوم ہے تو مجھے ہی معلوم ہے، میں دفنا کے رکھ کے آیا، تو منگاؤ وہاں سے، ہاں برابر کا فدیہ دو، پھر چھوڑا جائے گا تمہیں. اس طرح قیدیوں کا معاملہ حل ہوا. بقیہ قیدی تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوا؟ حضرت خاص طور پر مصعب بن عمیر کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں قیدی تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ لوگوں حسن سلوک کرو قیدیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہیں روٹی مل جائے تو روٹی کھلاؤ. تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ، وہ خود کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے بھائی کہ مجھے وہ لوگ روٹی کھلاتے اور خود کھجور کھاتے، کیونکہ مدینے میں روٹی کاسٹلی تھی، کھجور سستا تھا، کیونکہ وہ وہاں کی غذا تھی. کبھی کبھی میں شرم کے مارے کہتا کہ نہ مجھے بھی کھجور ہی دے دو، روٹی تم کھا لو، تو کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا قیدیوں کو روٹی کھلاؤ، تو ہم روٹی کھلا رہے تھے. ایک طرف حسن سلوک دیکھیے کہاں اونچا پہنچا ہوا ہے. صرف ایک حکم دیکھیے اللہ کے رسول کا، بس ایک لفظ، کوئی یہ نہ کہا کہ بھائی قیدی ہے بھائی، ہاں روٹی کھلا دو گا تو کیا ہم نہ سے روٹی کھلاؤ، بولے گا جی ہمیں کھائیں گے جی، پہلے پیٹ بھر کو 4-5 روٹیاں بچت رہی تو کھلاؤ، بولے رہیں گے ایسا کائی کو جی کھلانا، ہمیں رضا تعویل کرتے نہیں. ہاں بات کیسی ہے، جیسی ہے ویسے مانو. روٹی کھلاؤ بولے تو صحابہ اپنے سے زیادہ ترجیح دے کے روٹی کھلائے ان کو. ہاں وہ نہ کہتے تھے تبھی بھی کھلاتے تھے، کھاؤ تم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. اسی واسطے بہت سے قیدی جب واپس گئے تو مسلمان ہو گئے. قیدی تھے لیکن جو حسن سلوک دیکھا وہ ایسا تھا کہ جیسے ہی واپس گئے مسلمان ہو گئے، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کافروں کو کہ اسلام بہت پیارا دین ہے. یہ تو یاد رکھو خالی خولی لبادوں میں نہیں ہے، عمل میں اگر آج بھی اسلام لے آئیں گے تو یاد رکھیے دعوت سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، خالی دیکھ کے اسلام قبول کرے گا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بدلنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. ہر رمضان آئیں گے سنیں گے، پھر سے چاند دکھتے ہی حجام کے دکان جاگو، پورا سٹا سٹ لے کو وہاں سے کیا ہے سب کچھ کر کو، عید کے دن پہلی ٹکٹ لے لے کو موویز دیکھیں گے، ہمیں واچ کریں گے، تمہیں کیا ابھی بولو. ہاں
میں بھی دیکھتا ہوں نا صورت، ہاں چشمہ دال کو ہوں لیکن دکھتا میں جا اس میں سے بھی، ہاں آتے جاتے تمہیں کچھ بھی بول، ہم بدلنے والے نہیں، ہم وہی سے ہی رہیں گے جیسے۔ کب ہوگا یہ انقلاب؟ کب ہوگا؟ تبدیلیاں کب ہوں گی؟ تو یہ تین اہم واقعات ذہن میں رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے بعد۔ اب اس کے بعد اہم ترین موضوع ہے کہ اس کے بعد منافقین اور یہودیوں نے کیسا ریاکٹ کیا، کیونکہ ان کو زبردست مار تھی، ان کو بڑی امید تھی کہ بدر کے میدان میں کیسے بھی شکست ہوگی، اور اس کے بعد ہو تو ایسے بھی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 70 سردار قیدی بنے، 70 مارے گئے اور پوری دھوم مچ گئی مکے کے اندر، تو ایسا غم چھایا کہ روتے تھے چھپ چھپ کے، کیونکہ وہاں کا سردار جو باقی بچا اس نے کہا کہ دیکھو بلند آواز سے نہیں رونا، ہو گئی گو، مسلمان خوش ہوں گے، اس واسطے نہیں رونا کون بھی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، گھروں کے اندر چھپ چھپ کے روتے تھے، ہمارے اتنے سردار مارے گئے بول کو، ظاہر بھی نہیں کر سکتے، کیا ظاہر کریں گے؟ ہاں یہ حالت یہاں تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کے لیے زبردست موقع تھا کہ اب کیسے اپنی بھڑاس نکالے۔ اس نے دیکھا کہ اگر میں شرک پہ قائم رہوں پھر کام کروں تو پھر تو مجھے مسلمانوں کا کچھ بھی سپورٹ نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ بدر کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اعلان کر دیا مسلمان ہونے کا، لیکن اندر کٹر منافق بن گیا۔ اور بھی اب اس کی لنترانیاں دیکھیے، اس کی سازشیں دیکھیے، اگلے میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بھائی آپ بیٹھے رہیں، انعام کا ہمارا کیا ہے سیکشن ہے، پھر انشاءاللہ شیخ آپ کسی کو نیچے بھیج دوں میں؟ دیکھیے شیخ نے اعلان جو کیا اور آپ کو بتایا، خود میں بھی کہ ایک مرتبہ وزٹ کر دیا، ایک دو نہیں 2-3 مرتبہ میں وزٹ کر چکا ہوں اور ادارے کو دیکھ چکا ہوں، اور ایک بچی کا جو سالانہ خرچ 36,000 روپے بتائے ہیں کہ ایک مہینے کا ہی کوئی لے لیں، 2 مہینے کا لے لیں، کوئی پورا 1 سال کا لے لیں، بہترین مصرف ہے دین کے لیے، اور یہ آخرت میں جب ذخیرہ بن کے آئے گا تب معلوم ہوگا کہ آپ کے لیے یہ موقع فراہم کر کے شیخ نے احسان کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ دے کے احسان نہیں کر رہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو یہ احسان نہیں ہے دے کر، یہ آ کر آپ کے پاس صحیح جگہ صحیح مصرف پہ خرچ ہو رہا ہے، تو انہوں نے احسان کیا، ایک موقع دیا بہترین دینے کا۔ تو اس حیثیت سے جو لوگ جی پے کے ذریعے کرنا ہے وہ بھی کوڈ رکھے ہوئے ہیں اور نمبر رکھے ہوئے ہیں، شیخ سے یہاں مل کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام کلیکشن بھائی نیچے کسی کو تیار کر دو، اور خواتین میں بھی کوئی ذمہ داری لے لیں کہ شیخ کے ادارے کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ لوگ دیتے جائیں۔ دیں گے نا؟ کون سا انشاءاللہ؟ مسلمانوں کا اتنا؟ اچھا کون اٹھاتے ہیں 1 مہینے کی ذمہ داری؟ ماشاء اللہ، ایک اٹھے بھائی، اور دوسرے 2 3 اور 4 پکڑو بھائی، اللہ کے نامہ پورے پکڑ کو رکھو بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ، شیخ صاحب آپ لوگ دے دیجئے، ادھر ہی یہیں دے دیجئے، بعض لوگ جو جانے والے۔ اور آج کے انعام کے اعتبار سے الحمدللہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہیں 145 145 اور 29 ونرز آئے ہیں ماشاءاللہ، 29 لوگ اس میں ون ہوئے ہیں، شکراً۔ اچھا اب سسٹم بدل گیا کہ لمبے لمبے کاڑے آ گئے ہیں، اب بچے بھی بدل ڈالیں گے۔ ہاں آؤ جی، تمہیں کون کی نئے ہی بھائی، نیا کو بھیجو بھائی، ہاں کیا بن کر کو اٹھاؤ بھائی تمہیں۔ ہاں چلو لاؤ، چاکلیٹ کیا اللہ تم نے نہیں دیا، اسے کا چیختی نا جی۔ اچھا ان سب کو رکھیں گے ویسا سسٹم، جائے میرے پاس لاؤ دے اللہ بول کو۔ ہاں ماشاء اللہ، بنت فاروق شارجہ UAE سے ماشاءاللہ، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا ایک، یوں سمجھیے کہ ایک یہاں پر آنے والوں کے لیے ایک اچھی طرح کیا ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، لیکن پوری دنیا میں بات پہنچ رہی ہے اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور وہ بچے کو بھیجو بھائی، آؤ جی کالی بنین آؤ۔ ہاں ماشاءاللہ مسکراتا بچہ ہے بھائی، بڑا پیارا ہے، اٹھاؤ بیٹے۔ ہاں جاؤ یہ لے تمہارا حصہ لے لے۔ علی بھائی کو دوڑنا کو تمہیں،
کہاں ہے؟ ہاں یہ بھی بنت حوا ہیں، چنئی سے ہیں ماشاء اللہ. اور کون ہے بھائی بچہ؟ تمہیں کل اٹھائے نا جی؟ نہیں اٹھائے گی، آ جاؤ. ہاں اٹھا لو. ہاں بسم اللہ، لو. علی بھائی کو آدھا دو. یہ کیا بھائی ہے؟ یہ بھی خاتون کی؟ ہاں یہ بھی بنت حوا، یہ بمبئی سے ہیں ماشاء اللہ. ہم نے یہ انعامی مقابلہ جو شروع کیا ہے ماشاء اللہ، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اور بھی حصہ لیجیے. اور بھی انعام تو کیا ہے جی، آ جاتا جاتا انعام کا نہیں، کچھ باتیں ذہن میں یاد ہو جائیں گی اس کے ذریعے سے، اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو تقسیم کر ڈالو بھیا.